ایشیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی دارالعلوم دیوبند کے ایک بڑے اور اہم ٹیچر حضرت مفتی محمد امین پالن پوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کون ہیں اور آپ کی کیا کیا خدمات ہیں، آج کی اس ویڈیو میں ہم مختصر طور پر بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ ویڈیو میں لاسٹ تک بنے رہیں۔ تو یاد رکھیں کہ مفتی محمد امین صاحب پالن پوری دامت برکاتہم 15 جنوری 1952 عیسوی کو مجاہد پورہ، ڈاک خانہ ڈباڈ، تحصیل کھیرالو، ڈسٹرکٹ مہسانہ، شمالی گجرات، انڈیا میں پیدا ہوئے، اور ان کا علاقہ پالن پور، ضلع بناس کا یعنی شمالی گجرات کی مشہور مسلم بستی ہے، اس لیے پالن پوری کے نام سے آپ مشہور ہیں۔ لیکن آپ کی مستقل رہائش موجودہ وطن محلہ قلعہ دیوبند، ضلع سہارنپور، انڈیا میں ہے۔ آپ جہاں پیدا ہوئی تو وہاں نہ کوئی مکتب تھا، نہ کوئی اسکول تھا، اس لیے قریبی بستی دیواسنا میں آپ نے شروع کی دینی اور عصری تعلیم حاصل کی۔ آپ اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ صبح پیدل جاتے، 10 بجے تک مدرسے میں پڑھتے اور اس کے بعد اسکول میں چلے جاتے تھے۔ شام کو 5 بجے گھر واپس آتے۔ جب آپ کی عمر تقریباً 10 سال کی ہوئی تو 1962 عیسوی میں آپ اپنے بڑے بھائی حضرت مفتی محمد سعید احمد صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ کے ساتھ دارالعلوم دیوبند تشریف لائے اور قاری کامل صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں قرآن کریم کا حفظ کرنا شروع کیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے خود قرآن کریم کے حفظ کی ذمہ داری سنبھالی اور 2 سال میں آپ کو حافظ بنا دیا۔ جب حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری مدرس ہو کر دارالعلوم اشرفیہ راندیر سورت چلے گئے تو آپ بھی راندیر چلے گئے اور فارسی کی کتابیں اپنے بھائی سے پڑھی۔ فارسی کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد عربی کی شروع کی تعلیم دارالعلوم اشرفیہ راندیر میں ایڈمیشن لیا اور عربی کی ابتدائی تعلیم دارالعلوم اشرفیہ میں حاصل کی۔ عربی اول، دوم اور سوم کی کچھ کتابیں حضرت مولانا قاضی محی الدین صاحب راندیری رحمۃ اللہ علیہ سے اور کچھ کتابیں حضرت مولانا یوسف صاحب بڑھانیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ پھر سہارنپور آ کر مظاہر العلوم سہارنپور میں ایڈمیشن لیا اور حضرت مولانا محمد یامین صاحب سہارنپوری، حضرت مولانا صدیق احمد صاحب جنبی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے علم حاصل کیا اور کافیہ، شرح جامع اور سلم وغیرہ جیسی بڑی اور اہم کتابیں پڑھی۔ پھر تعلیم حاصل کرنے کے لیے مزید آپ دارالعلوم دیوبند میں آئے اور دارالعلوم میں آ کر حضرت مولانا قمر الدین صاحب گورکھپوری، حضرت مولانا نصیر احمد صاحب خانپوری، حضرت مولانا وحید الزما صاحب کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بڑے بڑے اساتذہ کے سامنے علم حاصل کیا اور حضرت مولانا محمد سالم صاحب، حضرت مولانا معراج الحق صاحب دیوبندی، حضرت مولانا فخر الحسن صاحب مراد آبادی اور دوسرے اساتذہ سے عربی ہفتم کی باقی کتابیں پڑھی۔ یہاں رک کر آپ کو بتا دیں کہ جس وقت آپ دارالعلوم دیوبند میں پڑھنے آئے تھے اس وقت عالمیت کی کلاس کے حساب سے یعنی درجہ بندی کے حساب سے پڑھائی نہیں ہوتی تھی، بلکہ اسٹوڈنٹ کو اختیار تھا کہ وہ کسی بھی درجے کی کتاب جس استاذ کے پاس پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ لیکن عالمیت کے آخری سال میں ایڈمیشن کے لیے مشکات شریف، ہدایہ آخرین، تفسیر بیضاوی اور شرح نخبہ پڑھنا وغیرہ کتابوں کا ضروری تھا۔ اس کو موقوف علیہ تام کہا جاتا تھا۔ موقوف علیہ تام پڑھے بغیر کسی کا عالمیت کے آخری سال میں ایڈمیشن نہیں ہوتا تھا۔ لیکن 1970 عیسوی میں دارالعلوم دیوبند میں درجہ بندی عمل میں آئی۔ طلبہ نے یعنی اسٹوڈنٹس نے اختلاف کیا مگر ان کی بات نہیں سنی گئی اور درجہ بندی کو ضروری کر دیا۔ یہ قانون بنایا گیا کہ جس نے نیچے درجے کی 2 کتابیں نہیں پڑھی اس کو اوپر والے درجے میں داخل کر دیا جائے۔ اس قانون سے بہت سے اسٹوڈنٹ نے فائدہ اٹھایا۔ آپ نے تفسیر جلالین جیسی اہم کتاب نہیں پڑھی تھی پھر بھی آپ کو عربی ہفتم میں داخل کر دیا گیا۔ آپ نے انتظامیہ سے کہا میں اس سال عربی ہفتم نہیں یعنی عالمیت کا 7واں سال یعنی عربی ششم یعنی 6ٹھا سال پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے جلالین نہیں پڑھی ہے، مگر انتظامیہ نے بات نہیں مانی۔ مجبوراً آپ نے دارالعلوم دیوبند میں عربی ہفتم کی کتابیں پڑھی، لیکن آپ پورے سال پریشان رہے اور سوچتے رہے کہ میں نے تفسیر جلالین نہیں پڑھی ہے، اس کی تلافی کیسے ہوگی۔ آخر کار جب رمضان المبارک کی چھٹی میں گھر گئے تو فیصلہ کیا کہ ایک سال بھائی حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلا جاؤں اور جلالین وغیرہ پڑھ کر دور حدیث دوبارہ سے پڑھوں، مگر آپ نے کسی کے سامنے اس کا اظہار نہیں کیا۔ شوال میں گھر سے دارالعلوم دیوبند کے لیے روانہ ہوئے۔ جب پالن پور پہنچے تو دیوبند کا ٹکٹ لینے کے بجائے سورت کا ٹکٹ لے لیا اور حضرت مفتی سعید صاحب کے پاس پہنچ گئے اور حقیقت بتلائی تو آپ خوش ہوئے، فرمایا کہ تم نے بڑا ٹھیک کیا، میرے پاس رہو اور جو کتابیں پڑھنا چاہتے ہو پڑھو۔ چنانچہ آپ نے دارالعلوم اشرفیہ راندیر میں ایڈمیشن لیے بغیر حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری سے شرح عقائد ترمذی اور دوسری کتابیں پڑھی اور حضرت مولانا محمد رضا اجمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جلالین پڑھی۔ پھر آپ نے 1972 عیسوی میں دوبارہ دارالعلوم دیوبند میں ایڈمیشن لے کر عالمیت کے آخری سال کی پڑھائی کی۔ حضرت مولانا
قاری محمد طیب صاحب، حضرت مولانا فخر الحسن صاحب مراد آبادی، حضرت مولانا شریف الحسن صاحب مراد آبادی، حضرت مولانا معراج الحق صاحب اور حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب بلند شہری، حضرت مولانا انظر شاہ کشمیری اور حضرت مولانا محمد سالم صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے علماء کرام سے یہ عالمیت کے آخری سال کا آپ نے علم حاصل کیا۔ عالمیت کا کورس کمپلیٹ کرنے کے بعد 1973 عیسوی میں تکمیل ادب میں ایڈمیشن لیا اور اکثر کتابیں حضرت مولانا وحید الزماں کیرانوی اور حضرت مولانا عبد الخالق صاحب مدراسی دامت برکاتہم العالیہ سے پڑھی ہیں۔ پھر 1974 عیسوی میں دارالافتاء میں ایڈمیشن لے کر افتاء کی تعلیم حاصل کی۔ اس وقت دارالافتاء میں حضرت مولانا مفتی محمود الحسن صاحب گنگوئی، حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب اعظمی وغیرہ بڑے بڑے مفتیان اکرام دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء میں خدمات انجام دے رہے تھے۔ آپ نے ان سب حضرات کے سامنے افتاء کی پڑھائی کی، فتویٰ لکھنے کی پریکٹس کی اور تعلیم حضرت مولانا مفتی محمود الحسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے اور حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی، کیونکہ آپ پڑھانے کے لیے دارالعلوم دیوبند تشریف لا چکے تھے، اس لیے مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی خوب فائدہ حاصل کیا۔ مفتی امین صاحب جب مظاہر سہارنپور میں پڑھتے تھے، اسی زمانے میں شیخ طریقت حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کے ہاتھ پر آپ بیعت ہو چکے تھے، اور جب تک مظاہر سہارنپور میں رہے عصر کے بعد پابندی سے اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے تھے، اور جب دارالعلوم دیوبند میں آ گئے تو کبھی کبھی حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اپنے شیخ کے پاس چلے جایا کرتے تھے، اور پڑھانے کے زمانے میں رمضان المبارک کی چھٹیوں میں سہارنپور تشریف لاتے تھے اور اپنے شیخ کی خدمت میں رہتے تھے۔ جب شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تو حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ آپ کے ہاتھ پر میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، تو حضرت مفتی محمود الحسن صاحب نے فرمایا کہ تم شیخ طریقت حضرت مولانا محمد زکریا صاحب سے بیعت کر چکے ہو، حضرت زندہ ہیں، اس لیے مجھ سے اصلاحی تعلق رکھو اور اپنی اصلاح کی فکر کرو۔ حضرت مفتی امین صاحب دامت برکاتہم نے تمام علم حاصل کرنے کے بعد 1975 عیسوی میں علامہ محمد طاہر پٹنی رحمۃ اللہ علیہ کے قائم کردہ مدرسہ کنز مرغوب پٹن گجرات میں پڑھانا شروع کیا۔ مشکات، نور الانوار وغیرہ کتابیں پڑھائیں۔ 2 سال کے بعد دارالعلوم تاراپور ضلع کھیڑا گجرات چلے گئے، یہاں تقریباً 1.5 سال تک دور حدیث کی اور درجہ مشکات شریف کی کتابوں کو پڑھا۔ کچھ مہینوں کے بعد دارالعلوم آنند ضلع کھیڑا گجرات میں مسلم شریف اور مشکات شریف وغیرہ پڑھائیں، اور پھر امداد العلوم وڈالی شمالی گجرات میں کچھ سال تک ابو داؤد شریف اور ہدایہ اولین وغیرہ آپ پڑھاتے رہے۔ اس کے بعد 1982 عیسوی میں آپ دارالعلوم دیوبند میں ٹیچر کی حیثیت سے سلیکٹ کیے گئے۔ اس وقت سے اب تک دارالعلوم دیوبند میں ٹیچر کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آپ نے دارالعلوم دیوبند میں عالمیت کے کورس میں پڑھائی جانے والی اکثر اہم کتابیں اب تک پڑھا دی ہیں، اور پڑھانے کے علاوہ دارالعلوم دیوبند میں جو اہم خدمات آپ انجام دے رہے ہیں وہ فتاوی دارالعلوم دیوبند کی ترتیب کا کام ہے، جو ایک بڑا اور اہم کام ہے۔ ان سب کے علاوہ بھی آپ کئی کتابوں کے رائٹر ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ لکھنے لکھانے کے ساتھ ملک اور بیرون ملک کے آپ سفر کرتے رہتے ہیں، چنانچہ 25 سال سے ہر سال رمضان المبارک کی چھٹیوں میں برطانیہ اور کینیڈا تشریف لے جاتے ہیں، اور پورا رمضان اکثر ایک ہی مسجد میں رہتے ہیں، اور فجر کے بعد مسائل بیان کرتے ہیں اور مختصر نصیحت، عصر کے بعد حدیث اور تراویح کے بعد قرآن کریم کا درس دیتے ہیں۔ ہفتے میں 1-2 مرتبہ ظہر کے بعد عورتوں میں خواتین میں بیان کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ سالوں سے دارالعلوم دیوبند کے ہاف ایئرلی ایگزام کے موقع پر بنگلہ دیش بھی تشریف لے جاتے ہیں، وہاں 15-20 دن رہتے ہیں اور الگ الگ مدرسوں کے سالانہ جلسوں میں بیان کرتے ہیں۔ اور سب سے آخر میں آپ کو بتلا دیں کہ حضرت مفتی محمد امین صاحب دامت برکاتہم العالیہ اب تک الحمدللہ 2 مرتبہ حج بھی کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت کی تمام محنتوں کو قبول فرمائے اور عمر میں برکت عطا فرمائے۔